إياك نعبد وإياك نستعين. جناب وائس چانسلر صاحب، ہمارے اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبرس، میرے وزراء، چیف منسٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ کہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں یہاں پہلے بھی آیا ہوں اور مجھے جو چیز پسند آئی ملاکنڈ یونیورسٹی کی وہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا چیز ہے. میں دنیا میں ساری یونیورسٹیز، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پھرا ہوا ہوں، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، اور جو میرا خواب ہے جو نمبر یونیورسٹی، وہ میرا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. ایک یونیورسٹی صرف یونیورسٹی نہیں، ایک نالج سٹی. اور ایک القادر یونیورسٹی جو انشاءاللہ ستمبر کو شروع ہوگی. القادر یونیورسٹی ایک اور قسم کی چیز ہے. میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرس جو دنیا میں ہوں گے ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائے. سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا. انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی آتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے. تو اگر انسان بھی پیسہ بنائے، بچے پیدا کرے، اپنے لیے کھائے پیے اور مر جائے تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اللہ نے اس کو یعنی جو اس کو کنڈیم کیا، وہ کیا اس لیے کہ اس میں تکبر تھا. وہ کہتا میں انسان سے زیادہ سپیریئر ہوں. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہے جو تمہیں بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بہت اللہ نے اپنی سب سے ہمیں عظیم مخلوق بنایا. تو جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا، دنیا میں آپ دیکھیں افراتفری مچی ہوئی ہے، لالچ ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی. ایک نیو یارک ٹائمز میں نے پڑھا ایک دفعہ، ایک 50 سال آدمی نیو یارک کے اندر ٹاپ سائیکائٹرسٹ تھا. اس نے 50 سال کے بعد اپنی فائنڈنگز دی، اور اس کی نمبر 1 فائنڈنگ کیا تھی کہ اس نے کہا جو میرے پیشنٹس تھے ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا اس کا پیسہ بڑھتا رہا اور اس کی دولت بڑھتی رہی، اتنی اس کی خوشی کم ہوتی گئی. انورس ریلیشن شپ تھی پیسے کی اور خوشی کی. اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے لیے اب دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے یہاں اربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. 30 سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کتنا پیسہ ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو، ہر جگہ میرے اشارے ہیں، ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں. تو ان کو دیکھو کہ لعنت ہے ایسے پیسے کی. بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں، کبھی جیل میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے عبرتناک چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا. خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیز ہی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ 2 راستے آئیں گے.
اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ سارے سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی، سب کی مشکل زندگیاں تھیں۔ تو یہ جو ہم کئی طرح سمجھتے ہیں، قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، اور جس کو برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ انسان کے پوٹینشیل کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم شارٹ کٹ لے لیتے ہیں زندگی میں۔ کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا، اگر ان کو 13 سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر بنے تو 13 سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا۔ 10 سال کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے، اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے 23 سال کے بعد، ان کی نبوت کے 23 سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا۔ کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ اسٹڈی کریں ہمارا انٹلیکٹ، کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے ہوئے تھے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی دونوں طرف، وہ کیا چیز تھی کہ 13 15 16 سالوں کے اندر وہ کوئی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور دنیا کا سب سے عظیم سیویلائزیشن کیا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گیا اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئی، وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھی وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئی، لیکن 100 سال کے بعد پتہ ہی کہ منگولین کدھر گئے، منگولین سیویلائزیشن کا نہیں پتا۔ انہوں نے تو وہ سیویلائزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سیویلائزیشن تھا، اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج اور ویسٹ آگے بڑھا ہے تو وہ سیویلائزیشن نے جو نالج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹسٹ مسلمانوں نے آگے چھوڑا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی، یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا، یہ تو میں نے گورنمنٹ کے باہر بنائی ہے، اور دوسری جو یونیورسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب لکھی تھی کہ the reconstruction of religious thought in Islam، کہ اسلام کے تھاٹ کو ڈیولپ کریں، ہمارے انٹلیکچوئلز آئیں، وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ اگر یہ ملک بنا تھا کہ ٹاٹا برلا کی جگہ یا شریف اور زرداری نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے۔ یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے، ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کلاسز ہو، اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے گا، ہمیں انسان بنائے۔ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں، اس اسپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اسپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح، ہم آگے پیچھے رہ گئے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا، یعنی وہ، اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں، جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے، اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر، نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ، نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا زور لگایا۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ایک آپ کو اکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمانوں پر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے۔ دوسرا، اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دل
دنیا میں مقصد کیا ہے؟ ہم عقل مند جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی میں، کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے. امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی جب آج سے 120 سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں نکل رہے تھے. جب آپ کے گریجویٹس اور آپ کی ہائر ایجوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ، تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے. ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کچھ کرنے کی، ایک پڑھا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کے اتنے زبردست رزلٹس ہیں ملکہ یونیورسٹی کے، اور انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا ہوا کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں. پہلے تو سال اسٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بالکل ملک مقروض تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مقروض کیسے تھا، یعنی آپ کو اسٹیٹسٹکلی پتہ چلے کہ ملک کے حالات کیا تھے. جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے، اپنے جو باہر کی قرضوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ری پیمنٹس کرنی تھی، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ڈیفالٹ کر رہے تھے. ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی، بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی، کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپے نے گر جانا تھا. جب روپے نے گرنا تھا تو سب کچھ سب مہنگی ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ 2018 کے شروع میں اور اب تک روپیہ 107 روپے ڈالر سے اب 155 یا 160 پہ پہنچا. تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹ سب کچھ، تیل، بجلی، ٹرانسپورٹ، باہر سے دالیں، گھی، جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. سب تو افیکٹ روپے کی کمزوری سے پڑتا ہے. تو روپیہ اگر، کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکسچینج ریزروز ہی نہیں تھے، تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا، ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی، ہم بچ گئے. تو آج ذرا 2.5 سال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے نون لیگ کے 2.5 سال میں انہوں نے کتنا قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سال میں قرضوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں؟ 3.2 ٹریلین، 6.2 ٹریلین، یعنی دگنے سے زیادہ. 6.2 ٹریلین ہم نے واپس کیے، انہوں نے اسی ٹائم میں 3 ٹریلین واپس کیا. سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کی ہیں، انہوں نے آرام سے انہوں نے اپنے 2.5 سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھی؟ لون پلس انٹرسٹ 20 ٹریلین، 20,000 ارب. ہم نے ابھی تک کتنی کی ہے؟ 35,000 ارب. تو اس کا ہوتا کیا ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ قرضے واپس کرتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے، ہسپتالوں پہ، سڑکوں پہ. تو یہ تو ہم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا ہے، ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں. نمبر 1، اب ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو ہمیں واپس کیسے کرنا ہے؟ ویلتھ کریشن سے. ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں. مثلا لاہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں، نیا شہر، اس کے اندر ٹریلینز کی یعنی کئی ہزار ارب روپے کی اس کے اندر ویلتھ جنریشن ہوگی. ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ایک کراچی میں بنڈل آئلینڈ میں بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں، جس وقت ابھی سندھ حکومت ہمیں کسی وجہ سے اجازت نہیں دے گی، لیکن بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس، ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا. پھر ہم نے لاہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے، بزنس ڈسٹرکٹ. ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اس سے 6,000 ارب روپے کی ویلتھ جنریشن ہوگی.
پھر 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں 50 سال کے بعد، بادشاہ ڈیم اور ممن ڈیم. 50 سال کے بعد یہ 2 بڑی ڈیمز بنیں گے. یہ ویلتھ جنریٹ کرے گی کیونکہ اس میں ہمارا پانی سے جو بچے گا اس پانی سے ہم فصلیں زیادہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ہماری. سارا جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک کینال کا یہاں چیف منسٹر صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں مجھ سے کم از کم 3 لاکھ ایکڑ ڈی آئی خان کے اندر زمین کاشت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے تو بڑی ڈیمز تو وہ ان سے ویلتھ جنریشن ہوگی. پھر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے وہ اس میں ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم وہ انسینٹو دے رہے ہیں اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن ہوگی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے آسانیاں کی، اپنے لو کاسٹ گھر بنا رہے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ لوگوں کے لیے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹری چلتی ہے، روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے. اور پھر جو اگلی چیز ہے ٹورزم. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو اکیلی ٹورزم پاکستان کو اتنا پیسہ لا سکتی ہے فارن ایکسچینج میں، جو ہمارا یہ جو سارے مسئلے فارن ریزروز کے سب ختم ہو سکتے ہیں. اور ٹورزم جو اس وقت اندرونی ٹورزم ہے، ڈومیسٹک ٹورزم ہے، وہ پاکستان میں ٹیک آف کر گئی. اب سوال تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی ٹورزم ایک پچھلے 2 سالوں میں آئی ہے. کورونا کے باوجود کبھی پاکستان میں اتنی ٹورزم نہیں آئی. اور پہلے تو صرف گرمیوں میں آتی تھی، اب گرمیوں اور سردیوں میں ٹورزم ہے. اس لیے یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں ہاسپٹیلٹی کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ ٹورزم میں ان پہاڑی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اتنا روزگار ملے گا لوگوں کو. ان کو جانا نہیں، لوگ جاتے ہیں باہر، کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی دبئی، کوئی سعودی عربیہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جب یہ ٹورزم ٹیک آف ہو گئی، یہ سارے علاقے کے اندر لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا کیونکہ جو وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان تو کوئی میرے خیال میں 1 یا 2-3 ملین ڈالر بھی نہیں جنریٹ کرتا ٹورزم سے. ملیشیا جس کی صرف سی ٹورزم ہے 20 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے. 20 ارب ڈالر. ہماری ایکسپورٹس 25-26 ارب ڈالر ہے تو صرف ٹورزم سے. پھر ترکی 40 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے. سوئٹزرلینڈ 2 فگرز آتی ہے، 60 ارب سے 80 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ ہمارا جو شمالی علاقے ہیں، ناردرن ایریاز، وہ آدھے ہیں سوئٹزرلینڈ سے. سوری، سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریا سے، دگنا ہے سوئٹزرلینڈ کا سائز. تو ہم اگر اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں، مجھے ایک آسٹریلین نے آ کے کہا کہ جو اسکیم یہاں ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے، کہتا ہوں اس دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی اسکیم. اور اسکیم کے اوپر ہی سارا جو سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بن رہا ہے اسکیم کے اوپر ہے. تو ہم صرف ٹورزم کو پورا زور لگانے لگے ٹورزم. اور انشاءاللہ اس کو پوری طرح، یہ جو آپ نے منع کرنا ہے کورسز آف ہاسپٹیلٹی کے لیے زبردست کام کیا آپ نے، بیکاز یہ فیوچر ہے آگے. پھر جو انڈسٹریلائزیشن، دیکھیں ملک کبھی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا. سمپل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگا ایکسپورٹ کرنا ہے یا آم ایکسپورٹ کرنے ہیں، اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی. سمپل ہے نا، ایک دکان ہے، ایک دکان آٹا بیچتی ہے، دوسری دکان کمپیوٹر بیچتی ہے. اب سوچیں اس کی کیا آمدنی اور اس کی کیا آمدنی ہے. اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے، جب وہ نالج بیسڈ اکانومی بنا دیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے. ملیشیا، جب مہاتر محمد ملیشیا میں آئے ارلی 80s میں، تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن، یہ 2 ایکسپورٹس تھے اس کے. اس نے آ کے الیکٹرانکس کی پہلے کاٹیج انڈسٹری بنائی اور وہ آہستہ آہستہ وہی کاٹیج انڈسٹری پوری ان کی الیکٹرانک کی انڈسٹری بن گئی. 80 ارب ڈالر صرف اس کی الیکٹرانک ایکسپورٹس میں. تو آگے ہم نے جو جانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لینی.
اور اپنی انڈسٹری کو ہم نے پہلی دفعہ یہ 1950s میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، بدقسمتی سے 70s میں نیشنلائز کر دی، وہ سارا کچھ ہو گیا. اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے. آخر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی اللہ نے. کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ چینج کر لیا. جب میں کہتا ہوں نیا پاکستان، نئی سوچ چاہیے ہمیں. وہی جو پرانی گھٹی پسی طریقے ہم نے اختیار کیا ہوا، جو ایک اور چیز میں مس کر گیا، ایگریکلچر، اس میں ہماری ساری پرانی ٹیکنیکس ہیں. ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی زیتون کی. آپ سوچیں ہم پتہ نہیں $3 ارب کا تیل باہر سے، ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اگا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایکسپرٹ کو بڑھایا کینیڈا سے. اس نے کہا کہ جو سارا دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے اس سے بہتر زیتون اگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کی کتنی یعنی ویلیو ایڈ زیتون کا، جو آپ اگر صرف ہم ایکسپورٹ اس کی شروع کر دیں اور یہاں پہلے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یعنی ایسا درخت ہے جو کم بارش پر مشکل جگہ پہ اگ جاتا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زیتون کے اوپر لے کے آ رہے تھے. ایک ایووکاڈو ہے، میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. جو سب سے مہنگی سبزی گنی جاتی ہے اس کو ایووکاڈو کہتے ہیں. اتنا بہتر اگتا ہے ہمارے ملک میں. میں نے اپنے اسلام آباد میں گھر میں لگایا ہوں سر، زبردست قسم کے ایووکاڈوز ہوئے. ہم نے کبھی سوچا ہی تو میں صرف آپ کو یہ سوچا تھوڑا جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو پھر آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے. وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر انسان کے اندر بڑی صلاحیت دیا اللہ نے. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر صرف، اور انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اب ایک نئی پالیسی لے کے آ رہا ہوں. وہ جب میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں ایگریکلچر میں، بالکل ایک مختلف قسم کی سوچ. اور یہی سیکٹر انشاءاللہ میں اکیلا سیکٹر بھی اٹھا سکتا ہوں. تو میں آخر میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کے پاس آؤں گا. شکریہ.